مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے۔ دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، ایمان مدینہ ایمان۔ مدینہ سارا نور نگاواں دا سرور، مدینہ سارا نور نگاواں دا سرور، دلاں دا ارمان، مدینہ ساڈی جان، دلاں دا ارمان، مدینہ ساڈی جان، ساڈی جان، مدینہ ساڈی جان۔ مدینے دی بہار تو آقا دے ہر یار تو، مدینے دی بہار تو آقا دے ہر یار تو، اے جند قربان، مدینہ ساڈی جان، اے جند قربان، مدینہ ساڈی جان، ساڈی جان، مدینہ ساڈی جان، ساڈی جان، مدینہ ساڈی جان۔ تو پوچھ قرآن تو تے پوچھ رحمان تو، تو پوچھ قرآن تو تے پوچھ رحمان تو۔ یا حبیب اللہ، واجب الاحترام جگر گوشہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحبزادہ والا تبار پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہ العالیہ، محترم مقام حضرت علامہ سید زاہد شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب، اکابرین اہل سنت، شمع رسالت کے پروانوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جماعت مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و یورپ کو اس عظیم الشان 22ویں اعلیٰ عالمی تاجدار ختم نبوت سنی کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس جوش و خروش کے ساتھ، جس جذبے اور ولولے کے ساتھ علماء اہل سنت برطانیہ اور مختلف ممالک سے تشریف لائے، اس جوش و خروش کا خیر مقدم کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، تنظیم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جوش و جذبے کے بغیر کوئی مارکہ سر نہیں کیا جا سکتا، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ اگر 74 میں تحریک ختم نبوت کامیابی سے ہمکنار ہوئی تو یہ سنیوں کا جذبہ تھا کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے غلام اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ. یہ جذبہ تھا کہ پاکستان بنانے کی جدوجہد کو کاغذی کارروائی کے طور پر پورا کر لیا گیا, ریزولوشن پاس ہو گئے, لیکن ایک اجلاس ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا. عوام میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا, عوام سڑکوں پر نہیں آ رہی, عوام ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. تو ان اکابرین نے اور مشاہیر نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک علماء اہل سنت اور مشائخ کی حمایت حاصل نہیں کی جائے گی کام نہیں بنے گا. اور وہاں پر نوابزادہ لیاقت علی خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہی شان تھے. ان کے فتاوی کو دیکھ لیجئے, یہی شان تھی اور یہی شان ہے کہ انہوں نے جب کسی نے کوئی نازیبا بات کہی, گستاخی کی, تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا میرا اپنا آدمی ہے یا غیر ہے. ایک حقیقت کا اظہار انہیں کرنا تھا, سو انہوں نے وہ اظہار کیا. تو میں ایک بات پہلے تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تنظیمی گفتگو اپنی جگہ ہے, وہ کروں گا, لیکن جان قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو تو کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. جب علماء میدان میں آ گئے, مشائخ میدان میں آ گئے, تو پاکستان کے لیے ایک جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور الحمدللہ پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا. ہمارے علماء اور مشائخ جو جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ منزل کی تمنا ہے تو درکار ہے جرأت, ٹھوکر سے ہٹا دیجئے جو سنگ گرا ہو. اللہ اکبر, یا علی زندہ باد, زندہ باد. تو الحمدللہ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد. الحمدللہ 74 کی تحریک ختم نبوت نے بھی یہ منظر دیکھا. الحمدللہ مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ میں نے بھی جیل میں سنا. انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے گرفتار ہونے والے لوگوں میں الحمدللہ کارکن بھی تھے اور انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی قیادت بھی گرفتار تھی, اور گلی گلی کوچے کوچے بسوں میں تقریریں ہو رہی ہیں, اسکولوں میں تقریر ہو رہی ہے, اور اس کے بعد روڈوں پر جلسے ہو رہے ہیں, مساجد میں نماز کے اختتام پر جلسے ہو رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو اس کے خلاف تھے انہوں نے چندہ بٹورنے کے لیے عالمی تنظیم ختم نبوت بنائی, چندہ بٹورا, لٹریچر شائع کیا اور ہر جگہ ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی. اب جماعت اہل سنت پاکستان ہو یا برطانیہ اور یورپ ہو, یہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے کہ جتنا کردار اس 1974 کی تحریک ختم نبوت میں علماء اہل سنت نے ادا کیا, نوجوانوں نے ادا کیا, مشائخ نے ادا کیا, اس کو ایک جگہ کمپائل کریں, اس کو شائع کریں, اس کا ترجمہ انگریزی میں کروائیں, اور ہر سنی گھر کے اندر اس تحریک میں ہماری جد و جہد کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانا چاہیے, گھر گھر پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ یہ طے ہے, دیکھیے کشمیر کے نام پر جہاد میں چندہ تو کوئی اور لیتا ہے, لیکن جو لوگ کچھ عرصے کے لیے پاکستان جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ خبروں کے بعد کشمیر ٹائمز میں کشمیر کے بارے میں جہاد کی جتنی خبریں آتی ہیں اس میں مجاہدین نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا رہے ہوتے ہیں. یہ چندہ بٹورنے والے نعرہ رسالت تھوڑی لگائیں گے. یہ جذبہ جہاد, جان قربان کرنے والے ہمارے لوگ روزانہ پاکستان ٹیلی ویژن پر خبروں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کشمیر کی جھلکی دکھائی جاتی ہے اور اس میں مجاہدین دکھائے جاتے ہیں, احتجاج کرنے والے دکھائے جاتے ہیں, گولیاں کھانے والے دکھائے جاتے ہیں, زخمی ہو کر گرنے والے دکھائے جاتے ہیں, اور ان کے لب پر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ساری تحریک اور ساری جد و جہد تو ہم لوگ چلاتے ہیں,
کچھ ہماری تنظیمی بے توجہی ہے، اور اس بے توجہی کی وجہ سے کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. اس لیے ہم پاکستان میں ہوں یا برطانیہ میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنی صفوں کو ہمیں ایک دم منظم کرنا ہے. اور جو تحریک آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو آسان ہو گیا ہے، آپ نے جو حصہ لیا آپ انٹرنیٹ پہ فیڈ کر دیں. ایک ختم نبوت کی ویب سائٹ کھولنے کا فیصلہ جماعت اہل سنت برطانیہ یا جماعت اہل سنت پاکستان فیصلہ کرے، ایک ویب سائٹ ختم نبوت کی کے سلسلے میں جماعت اہل سنت کھولے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مفکر اسلام حضرت علامہ سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. یہ کشمیر کے لیے میں نے 200 پاؤنڈ دینا، تو اس کو آپ بچا سکتے ہیں یا پہنچ جائے گا. آپ کا ایڈریس؟ میرا ایڈریس گولڈن کا ہے. تو مجھے لکھ کے دیجیے کاغذ. سب حضرات اپنی اپنی جگہ شریف رکھیں، مہربانی فرما کر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. میں نے درخواست کیا مہربانی فرما کر، عام خطاب ہو رہا ہے، تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ. حیدری، نعرہ حیدری. عالمی دائرہ ختم نبوت کانفرنس. دیکھیے بھائی، تنظیم میں اور غیر تنظیم میں فرق آپ کو میں آپ کے ابھی سامنے دکھانا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے بے توجہی کے ساتھ نعرہ لگایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تنظیم کی کیا قوت ہوتی ہے. اب میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہے تو میں آپ سے زوردار جواب چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر. اس نعرے میں فرق تھا. ہماری مسجد اگر کوئی اوقاف والا چھین لے اور ہمارا ایک امام اعلان کر دے، ہمارا کوئی رہنما جماعت اہل سنت کا اعلان کر دے کہ اوقاف کے دفتر پہنچو اور سب گھیراؤ کر لو، اور ان نعروں کے ساتھ گھیراؤ ہو جائے تو اوقاف والوں کی خود اپنی ٹانگیں ہلنی شروع ہو جائیں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرکزی جماعت اہل سنت. تو بھائی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تنظیم اپنے اندر پیدا کی جائے، ایک ویب سائٹ ختم نبوت کے نام پر قائم کی جائے، اس میں ہمارے علماء نے جو کردار ادا کیا، مشائخ نے جو کردار ادا کیا، وہ اس میں فیڈ کیا جائے، اور خاص طور پر یہ بتایا جائے کہ قادیانی نے مرزا غلام احمد نے دعویٰ کس سن میں کیا، اور سب سے پہلا فتویٰ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جاری کیا، اور اس کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ جاری کیا. آج چیمپئن بننے والے لوگ 30 سال تک مخمسے میں شکار تھے. ان کو یہ فتویٰ معلوم نہیں تھا کہ فتویٰ کیا دیا جائے، اور معلوم انہیں کیا ہوگا. بہرحال انہیں معلوم اس لیے نہیں کہ وہ تو نوٹوں کے سکے کو بھی ناجائز قرار دیتے رہے، کوے کو حلال قرار دیتے رہے. ان کے فتووں کے تو یہ عالم ہے. لہذا ہمارے علماء نے اس کے حوالے سے تاریخی فیصلے دیے، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جب انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو انہوں نے باہر مرکز اپنے بنائے، چینل شروع کیے، لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا. پاکستان میں ان کی کسی مسجد کے باہر، مسجد نہیں، ان کے معاف کیجئے گا، ان کی کسی عبادت گاہ کے باہر مسجد نہیں لکھا جا سکتا. پاکستان میں ان کی مسجد کے عبادت گاہ کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں لکھا جا سکتا. لیکن میں نے گزشتہ روز بریڈ فورڈ میں دیکھا کہ ایک ان کی عبادت گاہ تھی، اس کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہمیں ان کے مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر افراد چاہیے،
اور علماء اور مشائخ تو دیکھیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد جمعے کے دن اجتماعات میں وہ مشائخ اور علماء اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرے مخاطب وہ سنی ہیں جو ہر کام علماء اور مشائخ کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کریں گے، ہمارے مشائخ کریں گے، ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بھی تو میدان محشر میں حضور کی شفاعت چاہیے، ہم بھی تو ان کے کرم کے لیے انہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دستگیری کے لیے گزارش کریں گے، ہم بھی تو انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور عالم نفسی نفسی میں ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام تو صرف علماء اور مشائخ کا ہے، علماء اور مشائخ تو حتی المقدور یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں مخاطب ان افراد سے ہوں جو ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی غلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جدوجہد میں بھرپور طریقے سے تعاون کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی میں نے ویسے کشمیر کی بات کی، میرا ویسے ارادہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں مثال یہ اللہ نے ایک بنا کر آپ کے سامنے دے دی کہ ان صاحب نے کہا کہ یہ 200 پاؤنڈ جو ہیں محمد عارف جو اولڈ ہیم سے آئے ہیں، یہ کشمیر کے جہاد کے سلسلے میں آپ کسی تنظیم کو پہنچا کے مجھے رسید دے دیجئے گا۔ ایک بات کر رہا ہوں، لوگوں میں جذبہ ہے، صرف لوگوں کے جذبے کو جلا دینے کے لیے ایک منظم انداز میں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جدوجہد کرنے کا آپ فیصلہ کریں گے، پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے سے سیدی مرشدی یا نبی نعرہ لگانے والے نوجوان لبیک کہتے ہوئے آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے ختم نبوت کے نام پر جو لوگوں نے اپنی دکان چمکا رکھی ہے، ان کے مقابلے میں حقائق ختم نبوت کے حوالے سے پہنچانے کے لیے ہم بھی ایک ماہنامہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی اچھے نام کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کے نام سے ہم بھی جاری کریں، ہم بھی لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور اس سلسلے میں جو ہمارے پاس ریکارڈ محفوظ ہے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ میں ان علماء کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اگر یہ مساجد سے اعلان کریں تو میرے نقطہ نظر سے، میں نے اب یہاں جو سیدی مرشدی یا نبی کے آپ نعرے سنیں، میرا یہ ایک طرح سے پہلا دورہ ہے۔ پہلے میں جب یہ آیا تھا 5 دن میں 5 پروگرام کر کے سرکاری مصروفیات میں واپس چلا گیا تھا، اب میں آیا ہوں، ہر شہر میں مجھے انجمن طلبہ اسلام کے سابقین مل رہے ہیں، ان کو منظم کر کے ان کی صلاحیتیں میں آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا کہ آپ ان نوجوانوں سے کام لیجئے۔ حبیب طیب طبیب طیب حبیب طیب حبیب طیب حبیب طیب طبیب طیب حبیب طیب حبیب طیب سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان منظم ہو کر جو کام آپ کمپیوٹر پہ سے لینا چاہیں، جو کام انٹرنیٹ پہ لینا چاہیں، 15 سال سے جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈیلی لینگویج جو بولی جا رہی ہے وہ بڑی فریکوینسی سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت نے اس عظیم الشان کانفرنس کا جو انعقاد کیا ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں ایک چینل جاری کرنے پر غور کریں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت اور دیگر شعبوں میں تمام جو ہمارے عقائد ہیں ان کی بڑی پازیٹیو وے میں ہم چینلز کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ نعت خان جو نعت پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ماتھے پر شکن آتا ہے کہ شاید یہ پیسوں کے لیے نعت پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن پر پاکستان سے رمضان شریف میں اور دیگر مہینوں میں جب نعتیں نشر کی جاتی ہیں تو لوگ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، مکہ معظمہ میں بیٹھ کر نعتیں سنتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ولولے کو تازہ کرتے ہیں۔ تو سارے شعبوں سے کام لینے کے لیے ایک چینل بڑا ضروری ہے۔ وہ چینل قائم ہوگا تو ہم گھر میں بیٹھ کر نوجوانوں کی اصلاح کر سکیں گے، نوجوانوں کو بتا سکیں گے
کہ کیا نبی کی محبت کا نام ہے, صحابہ کی محبت کا نام کیا ہے, اہل بیت اطہار کی محبت کس طرح ہوتی ہے, اولیاء کرام سے محبت کیسے کی جاتی ہے, ان تمام چیزوں کے لیے ایک چینل ایک شدید ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں اور ایوان سے تائید چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک چینل شروع کیا جائے تو آپ میرے نعروں کے جواب کے ساتھ اس کی تائید کریں. نعرہ تکبیر. میرے خیال 50% لوگ چاہتے ہیں, 50% لوگوں کا ارادہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جماعت اہل سنت. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا آپ کے دشمن مٹ. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے, دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بڑا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بڑا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. عاشق جیڑے پاک نبی دے, عاشق جیڑے پاک نبی دے, جلوے ویکھن رب جلی دے, جلوے ویکھن رب جلی دے.